موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات. واہ. موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی. واہ 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 واہ. واقعہ معراج جو کہ اپنی اصل میں معجزہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور معجزات کی دنیا میں ایسا ممتاز معجزہ ہے کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں ہے. اللہ. قرآن پاک میں اسی لیے اس کو بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے، اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے 3 بنیادی فیزز ہیں. جی. 3 مدارج ہیں. یعنی پہلا حصہ اس کا جو ہے وہ اسرا ہے، سبحان اللہ. سیر ہے. ٹھیک. اسرا کہتے ہیں نائٹ جرنی کو، جو دن کے وقت سیر کی جائے اسے عربی میں اسرا نہیں کہتے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان. رات کے وقت جو سفر ہو اور ایک خاص کیفیت کا سفر ہو تو اس کے لیے اسرا کا لفظ بولا جاتا ہے. کیا کہیں. اس لیے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل جب شروع ہو رہی ہے تو وہاں دیکھیے سبحان الذی اسرا بعبدہ واہ واہ واہ. لیلا من المسجد الحرام الی المسجد، یعنی اس کو بھی پھر مدارج کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ بالتدریج بیان کیا گیا. واہ واہ. سبحان. یہ نہیں کہا کہ سیر کروا دی. سبحان اللہ. اچھا، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے، اس پہ بھی ذرا ضرور اور صفت سبحان سے فرمائی ہے. واہ. یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے. تو پھر اس کے مدارج کو بیان کرنے کے بعد پھر دوسرا جو اس کا بڑا مین فیز ہے وہ معراج ہے. ٹھیک. یعنی زمین سے آسمانوں کی طرف کا جو سفر ہے. اور تیسرا اس کا بڑا فیز ہے جس کا ذکر سورہ نجم کے اندر آیا، وہ ہے اعراج. ٹھیک. اسرا، معراج اور اعراج. ماشاءاللہ. یہ 3 بڑے فیزز ہیں. تو یہاں بات چونکہ ایسی تھی، محیر العقول واقعہ تھا، خرق عادت کی دنیا اور معجزات کی دنیا میں بھی ایک عجیب و غریب بات تھی واہ. کہ انسانی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، احاطہ تو دور کی بات ہے. اس لیے سبحان سے شروع کیا، اور پہلا مخاطب چونکہ عرب لوگ تھے اور وہ سمجھتے تھے اس بات کو بغیر کسی تفسیر و تشریح و تفصیل کے کہ سبحان کون ہوتا ہے. واہ واہ. سرور صاحب، سبحان اللہ. واہ واہ. مجھے بڑی تشنگی اور حسرت ہے اس بات کی کہ جیسے وہ بت پرست عرب کے مشرک ابو جہل جتنا قرآن کو سمجھتا تھا، کاش کلمہ گو بھی آج اتنا سمجھ، واہ واہ واہ. اس سے زیادہ نہیں. تو سبحان پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے، کمی سے، کوتاہی سے، نقص سے مبرہ اور منزہ ہے. واہ واہ. کوئی ایسی خامی یا کمزوری جو آپ کے ذہن میں آ سکے یا عقل اس کا تصور کر سکے، وہ سیر کروانے والا سبحان اس سے ماورا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لہٰذا اس کی تو نفی ہوگی کہ جو خیال تمہیں آئے گا وہ غلط ہوگا. واہ واہ. اس لیے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی ہے اپنے بندے کو. اچھا، یہاں پر حضرت حدیث صحیحہ بتاتی ہیں کہ جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس پر مامور کیے گئے تھے. وہ گویا ہماری آج کی اصطلاح میں کہیں تو اس جرنی کے پروٹوکول آفیسر تھے. واہ واہ. اور ان کو نگرانی دی گئی اور انچارج بنایا گیا، اور ہزارہا فرشتے ان کے انڈر تھے. ایک پورا نظام اس کے تحت چل رہا تھا کہ اس پروگرام کو ہم نے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. لیکن یہاں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ جو بے عبدی ہی کی با ہے، اس کو بھی ذرا کوئی دھیان سے سمجھے تو یہ بائے معیت ہے. واہ واہ. یعنی جس سبحان سیر کروانے والے کا ذکر کیا گیا ہے وہ غائب نہیں، وہ بھی ساتھ ہے. کیا کہنے. بے عبدی یعنی اب ترجمہ یہ ہوگا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی کہ وہ خود بھی ساتھ ساتھ تھا. اللہ اکبر. لیلا من المسجد الحرام، رات میں نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے لیا، مسجد اقصی تک گئے. مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اقصی کے معنی میں مفسرین نے، سرور صاحب لکھا ہے، میں موقع کا فائدہ اٹھا کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اقصی اس مسجد کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی مسجد نہ آتی ہو. اللہ اکبر. واہ واہ. کیا کہنے. یعنی وہ روئے زمین کی اس وقت تک کی آخری مسجد تھی. اس کے بعد پھر کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی قبلہ نہیں تھا، وہ اینڈ تھا، حد تھی. اس لیے یہ حدود کا تعین بھی ہو رہا تھا
کیا کہنے. حدود کا تعین ہو رہا تھا کہ جب رب سیر کروائے اور امام الانبیاء کو سیر کروائے تو پھر وہ قبلے کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس قبلے کی شان بتائی گئی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور یہ سیر کروانے کا مقصد بتایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. واہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہاں بھی دو معنی لکھے. سبحان اللہ. ایک تو سیر کروانے والا بھی سمیع و بصیر ہے، اور دوسرا فرمایا جسے سیر کروائی ہے وہ بھی سمیع و بصیر ہے.